بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ آیت کا ترجمہ۔ یہ آیت بھی سابقہ آیات کی طرح جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دے دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آیت کی تفسیر۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھائی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شکست کی یہ ایک نہایت واضح یہ تصویر کشی ہے جس میں کسی قسم کی تعویل اور توجیہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جنگ احد کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس واقعے کو قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ثابت کر کے اسے ابدی بنا رہا ہے، تاکہ اس واقعے کا اثر ان کے حواس میں راسخ ہو جائے اور راہ فرار اختیار کرنے اور جن اسباب و علل کی وجہ سے کمزوری، نزاع اور نافرمانی وجود میں آئی ان پر انہیں شرم دلانے کے لیے اس آیت میں مختصر الفاظ میں ان کے ظاہری اور نفسیاتی عمل کی تصویر کشی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ کی طرف بڑھتے وقت اضطراب، رعب اور دہشت کی حالت میں بھاگ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور کسی پکارنے والے کی بات کو بھی نہیں سنتے تھے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار کر یہ فرما رہے تھے، انہیں اطمینان دلا رہے تھے کہ میں زندہ ہوں۔ ولا تلوون علی احد، یعنی تم اس طرح بھاگ رہے تھے کہ تم کسی پر رحم نہیں کر رہے تھے۔ یہ بھاگنے میں تیزی کو بتانے کے لیے یہ ایک محاورہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بھاگنے کے راستے میں آ جائے تو وہ اسے بھی روند ڈالتے ہیں۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ المناک پہلو یہی ہے کہ بھاگنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کی بجائے اسے نظر انداز کر دیا جو ان الفاظ میں بلا رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ بار بار نبی یہ کہہ رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو واپس آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملکوتی آواز کو سننے کے باوجود فرار جاری رہا۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز
نہ سنتے یا آواز نہ پہچانتے تو اس صورت میں یدعوکم کہنا درست نہیں تھا۔ چنانچہ تفسیر المنار میں اس جملے کے ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم نے نہ ان کی آواز سنی اور نہ پلٹ کر دیکھا، جبکہ تمہارا فرض تو یہ تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے اور ان کے صبر اور استقامت کی پیروی کرتے، لیکن تم میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، نافرمانی اور عصیان کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں شکست کی خفت سے دوچار کیا، اور اس خفت سے دوچار کر کے غم و اندوہ میں تمہیں مبتلا کر دیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ مال غنیمت سے محروم رہنے کا دکھ اور جانی نقصانات کا تحمل تمہارے لیے آسان ہو جائے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا غم باقی رہے، چونکہ یہ ناقابل تلافی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ عذر مت تراشو اور اپنے آپ کو فریب مت دو، جو خدا تمہارے اعمال سے باخبر ہے وہ تم پر احاطہ رکھتا ہے، وہ تم پر کنٹرول رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ قیادت پر عدم ایمان اور نافرمانی قوم کو شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔